سنے انک پوڈکاسٹ۔ سنے انک کی پوڈ کاسٹ سیریز مسافر کی ڈائری کا 8واں ایپیسوڈ پیش ہے۔ آج ہم خواجہ احمد عباس کو ایک مہان پترکار، لیکھک اور فلم ڈائریکٹر کے روپ میں جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ نوجوانی کے دنوں میں عباس صاحب کیسے تھے، کیا خیالات تھے ان کے تب، اور وہ کون سے حالات اور واقعات تھے جنہوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس سوال کا راز چھپا ہے مسافر کی ڈائری میں۔ یہ ان کا وہ سفر نامہ ہے جو دنیا بھول چکی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی دنیا میں۔ آپ سن چکے ہیں کہ 28 جون سن 1938 کو وہ بمبئی سے 17 دیشوں کے سفر پر نکلے ہیں۔ بمبئی کے انگریزی اخبار دا بامبے کرونیکل میں پترکار ہیں۔ ابھی تو صرف 24 سال کے ہوئے ہیں، جیب میں زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کی شدید خواہش ہے۔ فی الحال وہ جاپان میں ہیں۔ خواجہ احمد عباس جاپان کے شہر کوبے سے ریل کا سفر کر رہے ہیں۔ منزل ہے ٹوکیو۔ سنیے مسافر کی ڈائری 8واں ایپیسوڈ۔ پیش کر رہے ہیں پرویز عالم۔ فوجیاما۔ اس دفعہ میں سونے کی گاڑی سلیپنگ کار میں سفر کر رہا ہوں۔ سیکنڈ کلاس ٹکٹ کے علاوہ تقریباً 2.5 روپے زائد دینے سے ایک پوری سیٹ سونے کے لیے مل جاتی ہے۔ بستر ریلوے کمپنی کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے۔ نہ صرف بستر بلکہ پہننے کے لیے سوتی کیمونو، جاپانی وضع کا لبادہ یا ڈریسنگ گاؤن اور تنکوں کے بنے ہوئے سلیپر بھی۔ رات کو نہایت آرام سے سویا۔ 19 جولائی صبح سویرے آنکھ کھلی تو کھڑکی میں سے دور فاصلے پر فوجیاما پہاڑ نظر آیا، جو سورج کی پہلی کرنوں میں چمک رہا تھا۔ یہ جاپان کا سب سے اونچا اور مقدس پہاڑ ہے، مگر ہمارے ہندوستان کے پہاڑوں کے مقابلے میں کچھ بھی اونچا نہیں ہے۔ اب جاپانیوں کے قومی غرور کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے ملک کی ہر چیز کو دنیا بھر میں بہترین اور سب سے بڑی سمجھتے ہیں۔ ایک مسافر جو میرے قریب بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا، کیا تمہارے ملک میں بھی پہاڑ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر کہنے لگا، مگر اتنے اونچے اور اتنے خوبصورت نہیں ہو سکتے جتنا ہمارا فوجیاما۔ ٹوکیو۔ تقریباً 9:30 بجے ٹوکیو پہنچا۔ کافی بڑا شہر معلوم ہوتا ہے کیونکہ کوئی 10 میل پہلے سے آبادی شروع ہو گئی تھی۔ اسٹیشن بھی شاندار ہے۔ میں نے ریلوے ہوٹل میں ایک کمرہ لیا۔ ایک بڑا ہوٹل ہے اور کمرہ بھی کافی آرام دہ ہے۔ نہا دھو کر کھانا کھایا اور ٹیکسی لے کر پروفیسر نور الحسن برلاس کے مکان گیا، جو ٹوکیو کی یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر ہیں۔ راستے میں ٹوکیو کی گنجان آبادی کا اندازہ ہوا۔ شہر کا زیادہ تر حصہ مغربی انداز میں ہے۔ بمبئی کی طرح 6-7 منزل کی شاندار عمارتیں ہیں، بڑی بڑی دکانیں، سنیما، تھیٹر وغیرہ۔ پروفیسر برلاس کا مکان شہر کے کنارے پر ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے بنگلے نما مکان ہیں۔ پروفیسر برلاس اور ان کی بیگم صاحبہ بڑے اتفاق سے ملے اور ان کے گھر میں مسافرت کا احساس جاتا رہا۔ دونوں نے بڑی خاطر کی۔ کئی دنوں کے بعد اچھا ہندوستانی کھانا نصیب ہوا۔ اب معلوم نہیں کب ملے، اس لیے میں نے بھی خوب ڈٹ کر کھایا۔ پروفیسر برلاس کئی سال سے ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ اپنے علم اور اخلاق کی وجہ سے بہت ہر دل عزیز ہیں۔ جاپان کے قیام کے دوران میں انہوں نے اس ملک کے متعلق کافی واقفیت وہاں پہنچائی ہے، کتابوں کا ایک بیش قیمت ذخیرہ جمع کیا ہے۔ بیگم برلاس بھی ادبی دلچسپی رکھتی ہیں اور اردو کے زنانہ رسالوں میں مدت سے میں ان کے مضامین پڑھتا رہا ہوں۔ دیر تک پروفیسر اور بیگم برلاس سے جاپان کے حالات کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ زبان یار من ترکی۔ شام کے قریب ایک ہمسایہ لڑکی بیگم برلاس سے ملنے آئی۔ میرا بھی اس سے تعارف کرایا گیا، مگر نہ وہ انگریزی جانتی ہے اور نہ اردو، اس لیے پروفیسر صاحب اور بیگم صاحبہ کے ذریعے سے اس سے باتیں ہوتی رہیں۔ وہ مصوری سیکھ رہی ہے۔
میں نے کہا کہ میری دستخطوں کی کتاب یعنی کہ آٹوگراف بک میں کوئی تصویر بنا دو، تو اس نے 5 منٹ میں قلم سے ایک جاپانی لڑکی کا خاکہ بنا دیا۔ پھر وہ دوڑ کر اپنے گھر گئی اور اپنی دستخطوں کی کتاب لے آئی اور مجھ سے فرمائش کی کہ میں کچھ لکھ دوں۔ میں نے حسب حال لکھ دیا، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ جب بیگم برلاس نے اس کو اس کا مطلب سمجھایا تو وہ دیر تک ہنستی رہی۔ زیارت گاہیں 20 جولائی۔ برلا صاحب کا لڑکا مسعود آج صبح ہوٹل آ گیا اور اس کے ساتھ میں ٹوکیو کی سیر کو روانہ ہو گیا۔ موٹر لے کر تمام شہر کو چھان مارا۔ دہلی، اجمیر اور بنارس کی طرح ٹوکیو میں بھی لاتعداد زیارت گاہیں ہیں، پرانے مندر، بادشاہوں اور شہیدوں کے مقبرے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ میں نے ان زیارت گاہوں میں ایک مقبرہ بھی کسی ولی، مہاتما، فلسفی، شاعر یا ادیب کا نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے جاپان میں فقط جانثار سپاہیوں کی یادگاریں قائم کی جاتی ہیں۔ ہاں، ایک مقبرہ دیکھا جہاں 47 سپاہیوں کی خاک دفن ہے۔ یہ سپاہی ایک نواب کے ملازم تھے۔ کسی وجہ سے نواب پر عتاب شاہی نازل ہوا اور اس کی بے عزتی کی گئی۔ وفادار سپاہیوں سے اپنے مالک کی تحقیر نہ برداشت ہو سکی اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ اب ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ گنجے شہیداں، ان زیارت گاہوں میں سب سے مشہور یاسا کوئی جنجا ہے جس کو گنجے شہیدہ سمجھنا چاہیے۔ اس عمارت میں ہزاروں سورما اور شہید دفن ہیں۔ ٹوکیو کے اسکولوں بلکہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طالب علموں کو بھی اس جگہ کی زیارت کے لیے وقتاً فوقتاً جانا پڑتا ہے۔ جب سے چین کی موجودہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس مقام کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ ہر جاپانی بچے اور نوجوان کو یہاں لا کر یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ان شہیدوں کی طرح اپنے ملک اور بادشاہ کی خاطر جان دے دے۔ جب میں نے اس زیارت گاہ کے صحن میں پہنچ کر احترام کے خیال سے ٹوپی اتاری تو مجھ پر بھی اس مقدس ماحول کا کافی اثر ہوا۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ مجھ میں بھی ان شہیدوں کی تقلید میں جان دینے کا جذبہ پیدا ہوتا، میں تمام وقت یہ سوچتا رہا کہ کب تک انسان وطن پرستی کے نام پر خون بہاتا رہے گا۔ یہ ہزاروں شہید جن کی روحوں کے مسکن میں کھڑا تھا، جاپان کی حفاظت کرتے ہوئے جاپان کی سرزمین پر نہیں قتل ہوئے بلکہ منچوریا اور چین پر پے در پے حملوں کے دوران مارے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے خیال کے مطابق وہ اپنے ملک کی خدمت کر رہے تھے، اسی لیے ان کی روحوں سے مجھے ہمدردی تھی۔ مگر ان کے قاتل چینی سپاہی نہیں بلکہ وہ جاپانی سرمایہ اور سیاست داں تھے جو اپنی ذاتی اغراض کے لیے ہزاروں جاپانیوں اور لاکھوں چینیوں کا خون بہا رہے ہیں۔ اس مقام پر میری ملاقات ایک نوجوان شنتو راہب سے ہوئی جو اسی زیارت گاہ سے متعلق ہے۔ وہ انگریزی بخوبی بول سکتا تھا۔ مجھ سے دیر تک ہندوستان کے متعلق باتیں کرتا رہا۔ گفتگو کے دوران میں معلوم ہوا کہ وہ ٹوکیو یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے، مگر کسی دوسری نوکری کے بجائے اس نے راہب بننا پسند کیا۔ شنتو، یہ راہب شنتو مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ جاپان کا سرکاری مذہب شنتو ہی ہے، گو بدھ مت کے پیروکار بھی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ شنتو ایک مذہب سے بھی بڑھ کر حیثیت رکھتا ہے اور ہر جاپانی کے لیے، خواہ وہ بدھ ہو یا عیسائی، لازمی ہے کہ وہ شنتو میں عقیدہ رکھتا ہو۔ شنتو کی پوری تفصیل کے لیے تو کئی کتابیں چاہیے، اور میں باوجود کوشش کے خود بھی اس عجیب و غریب مذہب کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا۔ شنتو کی بنیاد جاپانی بادشاہوں اور اپنے آباء و اجداد کی روحوں کی پرستش پر ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ تمام جاپانی قوم سورج دیوتا سے پیدا ہوئی ہے، اسی لیے وہ اپنی قوم کو دنیا کی اور تمام قوموں سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ جاپانیوں کا بادشاہ سورج دیوتا کا جانشین ہے، اس لیے شنتو کے مطابق اس کو تمام دنیا پر راج کرنے کا حق ہے۔ علاوہ بادشاہ کے وہ چاند، تاروں، ہوا، آسمان وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ یہ مظاہر قدرت بھی سورج سے پیدا ہوئے ہیں اور آب و اجداد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح شنتو کے بموجب ہزاروں دیوتا ہیں۔ ہر خاندان کے آب و اجداد بھی دیوتاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ مگر آج کل شنتو سے ایک سیاسی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جاپانیوں کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ سورج دیوتا کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ان کے بادشاہ اور خود جاپانی قوم کا حق بلکہ فرض ہے کہ تمام دنیا پر حکومت کرے۔
چین پر حملے کی غرض بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ سورج دیوتا کی سلطنت کی توسیع ہو۔ بادشاہ کی تابعداری ہر جاپانی پر فرض ہے، اور اصل بادشاہ بیچارہ تو برائے نام ہے۔ اس کے وزیر اور دوسرے مالی موالی اس کے نام سے جو احکامات جاری کرتے ہیں ان کو بجا لانا ہر جاپانی اپنا مذہبی فرض سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باوجود بڑھتے ہوئے افلاس اور ہزاروں جانوں کے نقصان کے جاپانی قوم اب تک موجودہ جنگ سے پوری طرح بیزار نہیں ہوئی ہے۔ مگر پھر بھی مذہبی عقیدہ ہمیشہ کے لیے بھوک اور موت پر غالب نہیں آ سکتا۔ جوں جوں چین کی جنگ کی وجہ سے ملک میں مفلسی بڑھتی جائے گی، شنتو کے متوالے بھی اپنے عقائد بدلنے پر مجبور ہوں گے۔ دوسرے مذاہب۔ شنتو کے علاوہ جاپان میں بدھ مت کے ماننے والے بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ بدھ مت ہندوستان سے چین ہوتا ہوا جاپان پہنچا، اور اس ملک کے تمدن اور معاشرت پر اس کا زبردست اثر ہے۔ اسی مذہب کی بدولت جاپانی زبان میں کافی الفاظ سنسکرت کے پائے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے عیسائی مشنریوں کو جاپان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ عیسائیوں پر نہایت ظلم ہوتا تھا، مگر اب ان کو مذہبی آزادی ہے، اس شرط پر کہ وہ شنتو عقائد کے خلاف پرچار نہ کریں۔ میں نے ایک عیسائی مشنری سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص عیسائی بھی ہے اور شنتو کا ماننے والا بھی؟ اس نے کہا، شنتو جاپانیوں کا قومی مذہب ہے، ہم اس کے عقیدوں سے الجھے بغیر حضرت عیسیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی پروپیگنڈے کی بدولت شنتو کا اثر جاپان میں اتنا مضبوط ہے کہ کوئی دوسرا مذہب اس کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا۔ جاپانی عیسائی بھی نام کے ہی ہوتے ہیں، بادشاہ اور آبا و اجداد کی پرستش برابر کرتے ہیں۔ مسلمان۔ چند سال سے ہندوستان کے بعض اخباروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جاپان اسلام کی طرف رجوع ہو رہا ہے اور جاپانی بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ میں نے جاپان میں آ کر دیکھا کہ اس بیان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ روس سے بھاگے ہوئے چند تاتاری ضرور آباد ہیں جو جاپانی حکومت کے اعلی کار ہیں۔ حکومت نے دنیا کے مسلمانوں اور خصوصاً چین کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر کوبے اور ٹوکیو میں چند مسجدیں بناتی ہیں جو در حقیقت مسجدیں نہیں کہلائی جا سکتی، کیونکہ قانوناً وہ جاپانی حکومت کی ملکیت ہیں۔ مسجد مسلمان عوام کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے۔ جب تک ایک غیر اسلامی حکومت کا قبضہ مسجد پر ہے تو اس کو مسجد نہیں کہا جا سکتا۔ جاپانیوں نے پروپیگنڈے کے ذریعے چین کے مسلمانوں کو اپنی طرف کرنے کی بہت کوشش کی اور کر رہے ہیں، مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ چین کے مسلمان صحیح معنی میں قوم پرست ہیں اور اپنے ملک کے ساتھ غداری کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کل اور آج۔ جاپان کی عجیب و غریب خصوصیات کا ثبوت پوری طرح سے ٹوکیو میں ملتا ہے۔ قدامت پرستی اور جدت پسندی، یہ سکوئی جنجا جیسی زیارت گاہیں ہیں، توہم پرستی کا سبق دیتی ہیں اور ہزاروں سال پرانی رسموں اور عقیدوں کو زندہ رکھتی ہیں۔ وہاں سے باہر نکل کر ٹوکیو کے بازاروں میں گھومو تو معلوم ہوتا ہے یورپی امریکہ کا ایک ٹکڑا ہے۔ زمیں دوز ریلیں، ٹرام، موٹریں، آسمان میں منڈراتے ہوئے ہوائی جہاز، تقریباً ہر شخص مغربی لباس میں، عظیم الشان عمارتیں، مغربی انداز کی زبردست دکانیں، ہوٹل اور ریستوراں، بینک اور سنیما، پھر بازاروں میں سے ہو کر کسی جاپانی کے مکان میں جائیے تو بالکل مختلف ماحول، چٹائیاں اور نیچی نیچی تپائیاں، نہ میز نہ کرسی۔ باہر سے آ کر سب جاپانی مغربی لباس اتار کر اپنے کمونو پہن لیتے ہیں۔ دکانوں، بسوں، ٹراموں، بینکوں، ہوٹلوں میں نوجوان لڑکیاں فراک پہن کر کام کرتی ہیں، مگر جاپانی گھرانوں میں عورت کی حیثیت وہی ہے جو اب سے 4 صدی پہلے تھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مغربی اور مشرقی معاشرت کا مجموعہ جاپان کا زبردست کارنامہ ہے۔ ممکن ہے ایسا ہو، مگر جاپان نے یورپ کی تقلید میں ریلیں، تار گھر، ہوائی جہاز تو بنا لیے، مگر اپنی قدیم توہم پرستی نہ چھوڑی۔ عورتوں اور کسانوں کو سیاسی آزادی نہ دی۔ جمہوریت، اشتراکیت اور ذہنی آزادی 20ویں صدی کی نمایاں خصوصیات ہیں، مگر جاپان میں ان کی نشو و نما ممنوع ہے۔ جاپان کے سرمایہ داروں نے کارخانے کھول کر کروڑوں روپیہ جمع کر لیا ہے، مگر مزدوروں کو اپنی انجمنیں بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ چین پر قبضہ کرنے کی خاطر جاپان کے حکمرانوں نے ایک زبردست فوج تیار کر لی ہے۔
سائنس کی مدد سے جتنے مہلک ہتھیار یورپ میں تیار ہوتے ہیں وہ فراہم کر دیے ہیں۔ جنگی جہاز، بم پھینکنے والے ہوائی جہاز، توپیں، مشین گنیں، بندوقیں، آبدوز کشتیاں، زہریلی گیس، ان سب چیزوں کو وہ چین میں استعمال کر رہے ہیں۔ مغرب سے موت اور ہلاکت کا نہ صرف یہ سامان جاپان نے حاصل کر لیا ہے بلکہ فاشزم کے زہریلے جراثیم بھی۔ ساتھ ہی دقیانوسی توہمات سے فائدہ اٹھا کر مذہب کے نام پر انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ ان کے ملک کی شان اسی میں ہے کہ چین پر قبضہ کر لیا جائے، خواہ اس کوشش میں لاکھوں جانیں کیوں نہ ضائع ہو جائیں۔ معمہ۔ ایک زمانہ تھا کہ جاپان کے لوگ آرٹ کے دلدادہ اور خوشنما چیزوں کے عاشق سمجھے جاتے تھے۔ جاپانی گھرانوں میں اب بھی پھولوں کو اس سلیقے سے سجایا جاتا ہے کہ بے اختیار ان کے احساس حسن کی داد دینی پڑتی ہے۔ جاپانیوں کا اخلاق اور مہمان نوازی ضرب المثل ہیں، مگر یہی قوم آج چین میں وہ ظلم ڈھا رہی ہے جس کا بیان بھی دشوار ہے۔ سینکڑوں چینی شہر ویران پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں چینی قتل ہو گئے، بے شمار زخمی ہیں، لاکھوں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے۔ ان گناہوں کا کاروبار اسی قوم پر ہے جو اپنی نفاست مزاجی کے لیے مشہور ہے۔ چینی شہروں پر انہی ہاتھوں نے بم پھینک کر ہلاکت پھیلائی ہے جو پھولوں کی سجاوٹ کے لیے مشہور ہیں۔ یہ ہے جاپان کا معمہ اور یہ ہے قوم پرستی کا خوفناک پہلو۔ اسی معمے پر غور کرتا ہوا اور یہ امید کرتا ہوا کہ ہندوستان کی قوم پرستی کبھی اس حد تک نہ بڑھے، میں یوکوہاما کی بندرگاہ سے امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ مسافر کی ڈائری۔ ابھی آپ نے خواجہ احمد عباس کے سفر نامے کا 8واں ایپیسوڈ سنا۔ پیش کر رہے تھے پرویز عالم۔ مسافر کی ڈائری 1940 میں پہلی بار دہلی سے پبلش ہوئی۔ اس کے بعد پھر کتاب بازار سے غائب ہو گئی۔ بہت تلاش کرنے پر آرکائیوز میں نظر آئی۔ خواجہ احمد عباس کی کتاب مسافر کی ڈائری کو اردو کا پہلا ماڈرن سفر نامہ مانا جاتا ہے۔ سننگ کے سبھی پوڈ کاسٹ ایپل، اسپوٹیفائی اور دوسرے بڑے پوڈ کاسٹ نیٹ ورکس پر بھی سنے جا سکتے ہیں۔ یوٹیوب اور سننگ کی ویب سائٹ پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے sineng.com۔